کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا اختتام کیسا ہوگا؟ اسلامی روایات میں اس عظیم دن سے پہلے کچھ بہت واضح نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آج ہم قیامت کی انہی 5 بڑی نشانیوں پر بات کریں گے اور سمجھیں گے کہ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر وقت کی کتاب کا کوئی آخری باب ہوتا اور اس کے قریب آنے کی کچھ علامات ہوتی تو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ بہت سی روایات میں ملتا ہے اور ہمیں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے دن سے پہلے 5 ایسی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو وقت کے دھارے کو ہی بدل دیں گی۔ یہی وہ 5 نشانیاں ہیں جو آج ہماری اس پوری گفتگو کا مرکز ہیں، وہ نشانیاں جو ہمیں آنے والے وقت کی خبر دیتی ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم ان 5 نشانیوں کو ایک ترتیب سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے معاشرے میں برائی کا پھیلاؤ، پھر ایک بہت بڑے دھوکے باز کا ظہور، اس کے بعد ایک نبی کی واپسی جو انصاف قائم کریں گے، پھر ایک بے قابو افراتفری کا دور، اور آخر میں وہ آخری صبح جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ تو سب سے پہلی نشانی ہے اخلاقی زوال۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو معاشرے کے بالکل بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ دنیا کیسی دکھے گی؟ سوچیں ذرا۔ ایک ایسی دنیا جہاں جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے، جہاں ناانصافی عام بات ہو اور لوگ روحانیت کو بھول کر صرف دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معاشرہ اپنے اخلاقی مرکز سے ہٹ چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری نشانی کی طرف، اور یہ شاید سب سے خطرناک ہے۔ اسے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ آزمائش آئے گی دجال کی شکل میں۔ دجال کون ہے؟ ایک بہت طاقتور جھوٹا مسیحا جو ظاہر ہو کر اپنی زبردست فریب دینے والی طاقتوں سے انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسا ماسٹر جادوگر ہے جو حقیقت اور دھوکے کے بیچ کی لکیر ہی مٹا دے گا۔ اچھا، تو دجال کا فریب کام کیسے کرے گا؟ وہ خود کو خدا کی طرح پیش کرے گا، ایسے کرشمے دکھائے گا جو دیکھنے میں بالکل معجزے لگیں گے، لیکن اصل میں وہ سب ایک دھوکا ہوگا۔ اسی لیے اسے کسی بھی انسان کے ایمان کی سب سے کڑی آزمائش کہا گیا ہے۔ جب یہ دھوکا اور فساد اپنی انتہا پر پہنچ جائے گا تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ انصاف قائم کرنے کے لیے ایک عظیم ہستی کی واپسی ہوگی۔ یہاں ہمیں ایک بالکل واضح موازنہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف دجال ہے جو دھوکا پھیلاتا ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو زمین پر واپس آئیں گے، دجال کو شکست دیں گے اور دنیا میں انصاف اور امن کو دوبارہ بحال کریں گے۔ یہ ایک طرح سے انتشار کے بعد نظم و ضبط کی واپسی ہے۔ اب ہم اگلی بڑی نشانی کی طرف آتے ہیں۔ یہ بے پناہ فساد اور تباہی کی ایک ایسی قوت ہے جو پوری دنیا پر چھا جائے گی۔ یہ قوت ہے یاجوج اور ماجوج۔ یہ وہ تباہ کن گروہ ہے جو ایک دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے اور زمین پر ایسی شدید تباہی مچائیں گے کہ ہر طرف فساد ہی فساد ہوگا۔ ان کا ظہور ایک بے قابو افراتفری کی علامت ہے۔ یہ مخلوق پوری زمین پر ٹڈی دل کی طرح پھیل جائے گی، سارے وسائل ختم کر دے گی اور ایسی تباہی مچائے گی جسے روکنا انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حالات پوری طرح سے انسان کے قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے ڈراماٹک نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو پوری کائنات کے لیے ایک واضح پیغام ہوگا۔ اور اب وہ آخری نشانی، یہ سب میں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو قدرت کے بنیادی اصولوں کو ہی چیلنج کر دے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک آخری واضح الارم بیل کی طرح ہے جسے کوئی بھی کہیں بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اس نشانی کا ایک بہت گہرا مطلب ہے۔ اس کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یعنی معافی مانگنے اور خود کو بدلنے کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ تو ان تمام نشانیوں کو جاننے کا مقصد کیا ہے؟ ان میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ان واقعات کی تفصیلات سے ہٹ کر اب ان کے اصل مقصد پر غور کرتے ہیں۔ تو ان سب کا اصل سبق بہت سیدھا اور واضح ہے، یہ کہ زندگی عارضی ہے اور ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ یہ نشانیاں بس ایک یاد دہانی ہیں کہ تیاری کا وقت ابھی ہے۔
اچھے کاموں کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ذریعے۔ آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ دن کب آئے گا، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔